دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ حضور پرویز بھائی بتا رہے تھے آپ کو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث پہ بات کرنا ہے آپ کو۔ جی کیا بات کرنا ہے بولیے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حدیث کے بارے میں؟ امام اعظم کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ کیا ہے؟ امام اعظم کے نزدیک نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ امام اعظم سے مراد ابو حنیفہ؟ جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی صرف عورتیں کریں گی، آدمی کریں گے؟ آدمی کریں گے، عورتیں نہیں کریں گی؟ کیا کریں گے؟ امام اعظم کی پیروی عورتیں بھی کریں گی یا نہیں؟ دیکھیے، ہم مسلمانوں کے یہاں پہ عورتوں کے مسائل الگ ہوتے ہیں، آدمیوں کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ غرض میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابو حنیفہ کی پیروی، اگرچہ ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ناف کے اوپر باندھنا آیا ہے، تو عورتیں اس پہ عمل کریں گی، اس کے لیے تخصیص دکھا سکتے ہیں امام اعظم سے؟ کیونکہ آپ کے امام اعظم معیار ہیں، تو انہیں سے معیار دکھا دیجیے۔ بتا دیا نا، ہمارے مسلمانوں کے یہاں پر عورتوں کی نماز الگ ہے اور مردوں کی نماز الگ ہے، بتا تو دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ مسلمان نہیں ہیں؟ بتا تو دیا ہم مسلمانوں کے نزدیک ہے۔ آپ ابو حنیفہ سے ثابت کریے نا کہ وہ ارے تو انہی کی فک سے بتا رہا ہوں نا، انہی کی فک کی بات کر رہا ہوں نا میں۔ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابو حنیفہ نے عورت کی نماز کو سینے پہ ہاتھ باندھنا کہا ہے اور آدمی کی نماز کو کہا ہے ناف پر باندھو؟ بہت ساری جو نماز کی کتابیں ہیں اس میں موجود ہے، ابھی وہ حوالہ تو میرے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب کا نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کی کتاب کا نہیں ہے تو پھر کیسے کہہ رہے کہ ابو حنیفہ سے ثابت ہے؟ تو آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ عورت اور مردوں کی نماز؟ سنیے، جو آپ نے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے وہ بتائیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں لکھیں گے تو پھر کیسے مانیں گے؟ جب حضور نے لکھا ہی نہیں تو مانوں کیسے میں؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو دین سکھانے آئے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کتاب میں لکھا کہ عورت اور مردوں کی نماز ایک جیسی ہے؟ کیا اہل حدیث مرد جو حضرات جو ہیں وہ پیر پھیلا کے نماز پڑھتے ہیں نا، کم سے کم 2-3 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی یا 2 آدمی گزر جائیں، تو ایسے عورتیں بھی پیر پھیلاتی ہیں نا آپ لوگوں کی۔ تو بھائی کہنے کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ بالکل دلیل دے دیں گے انشاءاللہ، لیکن ہاں بتائیے کون ہے اس دعوے پہ میں تسلیم تو کر دوں، کون سی دلیل دوں گا؟ ہم کیسے مانتے ہیں؟ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ارے سنیں ہو فاروق رضوی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کتاب میں لکھا ہے بتا دیجئے۔ میں ابھی بالکل دکھاؤں گا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب بتا دیجئے، میں ابھی کی ابھی مان لوں گا آپ کی بات۔ آپ کہہ دیجیے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ عورت مرد کی نماز ایک جیسی ہے، تو میں آج سے میں اور جو میری بیوی ہے، میری گھر کی عورتیں ہیں، ہم سیم ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل فعل قول ہے وہ اللہ کے رسول کے بعد صحابہ نے درج کیا، درج کرنے کے بعد تابعین نے درج کیا، پھر روات کے ذریعے وہ حدیث میں درج ہوا۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ بتایا وہ ان کے شاگردوں سے چلا آیا، پھر ان کے شاگردوں میں آیا، پھر ان کے شاگردوں میں آیا، پھر ان کے شاگردوں میں آیا، اور فقہ حنفی کی کتابیں آپ اٹھاؤ گے تو اس میں یہی طریقہ موجود ہے۔ یہ جواب آپ کا مل گیا آپ کو۔ اسی لیے میں نے کہا کیونکہ حدیث جو رسول اللہ کی ہے اس میں تو اسانید موجود ہے اور روات اسانید موجود ہے، میں کیسے مان لوں اسانید موجود ہے؟ بتاؤ کس حدیث کی سند چاہیے آپ کو؟ ارے تو میں مانوں کیسے وہ سند ہے؟ کیسے مانوں میں؟ آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا؟ چلیے آپ بتائیے، بخاری شریف میں جو حدیثیں ہیں، ارے میں کہہ رہا ہوں کہ ابو حنیفہ صاحب، ارے وہی تو میں بتا رہا ہوں، سنیے نا ابو حنیفہ تک کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے، سنیے نا، آپ بات کر رہے ہیں، سنیے نا، اس کی سند ابو حنیفہ تک پہنچا ہے۔ پہلے بخاری شریف میں جو حدیثیں ہیں
وہ اللہ کے رسول ہی کی حدیثیں ہیں، مجھے ثابت کر کے بتائیے، اللہ کے رسول کے قول سے ثابت کریے۔ اس پہ امت کا اجماع ہے، اور اجماع دلیل ہے قطعی۔ کہاں پہ؟ شاہ ولی اللہ قرآن۔ محدث دہلوی یہ کون ہے؟ یہ تو بہت بات کی بات ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ اجماع کی دلیل کی ارے بھائی یہ تو 400 سال پرانے بزرگ ہیں، ان کی بات کیسے معلوم ہے؟ بتا رہا ہوں 400 سے لے کے 500، 500 سے لے کے 600، 700، 800، 1400۔ ارے میں بات مانوں کیسے ان کی؟ دلیل تو قرآن و حدیث ہے نا۔ ارے دلیل اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ ہاں کیا فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ بتاؤ۔ کہ میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرا حکم مانو، میرے نبی کا حکم مانو۔ تو بھائی اللہ اور نبی کے حکم کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کی بات کیسے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں صرف یہی نہیں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین کی جماعت سے قائم رہو، جو مومنین کی جماعت سے ہوا وہ گمراہ ہوا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں مستدرک الحاکم میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہاں فرمایا؟ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے۔ مستدرک الحاکم یہ کیا ہوتا ہے؟ پہنچتی ہے حدیث ہے بھائی، میری کتاب ہے۔ کس نے لکھا اس کو؟ امام حاکم رحمہ اللہ نے۔ یہ کون ہے امام حاکم؟ نبی تو نہیں ہے میرے خیال سے۔ محدث ہیں۔ تو نبی کی بات کرو نا۔ ارے اللہ کے بندے، ارے سب سے افضل و اعلیٰ اللہ کے بعد کون؟ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو کس نے بتائی؟ نبی کی بات کرو، نبی سے ثابت کرو۔ کس نے بتائی آپ کو نبی کی بات کہ نبی ہیں؟ نبی کی بات بتاؤ مجھے آپ بھائی، نبی کی لکھی ہوئی کتاب بتاؤ بھائی۔ آپ کو کس نے بتایا نبی تھے دنیا میں؟ کس نے بتایا بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی تھے دنیا میں، آپ کو کس نے بتایا؟ ارے بھائی ہم کو ہمارے علماء نے بتایا، نبی کی بات کر رہے ہیں ہم کو ہمارے علماء نے بتایا۔ علماء آپ کے نبی کے دور میں تھے؟ نہیں، ہمارے علماء نے بتایا کہ نبی تھے۔ جب تم ایک جاہل علماء کی بات مان سکتے ہو تو ہم امام حاکم محدث کی بات کیوں نہیں مان سکتے؟ ارے بھائی حدیث رسول ہے۔ ایک بات بتاؤ، اب میں آپ جیسے جاہل اہل حدیث مولویوں کی بات مانوں؟ میں جاہل نہیں ہوں، میں عالم ہوں۔ ارے تو بھائی وہی آپ جیسے میں جاہل اہل حدیث، آپ کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں، آپ تو بس بہت چھوٹے موٹے ہو۔ جاہل ہوتا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ ارے ابن تیمیہ جاہل اور کافر ہے، اس پہ محدثین کا اجماع ہو چکا ہے۔ مذہب ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن تیمیہ مجتہد ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ پر، الدرر الکامنہ میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ پر جمہور علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ ایک آدھ علماء کا نام بتاؤ۔ ارے ان کا قول نقل کر رہا ہوں میں تم کو۔ امام عالم کا نام تو بتاؤ۔ امام ابن حجر عسقلانی کا نہیں، ایک آدھ عالم کا نام پوری لسٹ بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک منٹ رکیے۔ ہاں بتائیے۔ ایک منٹ دیکھیں سامعین کرام، بکواس نہیں امام حاکم سے بکواس نہیں کرنا۔ تم نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اگر تم بڑبڑ کرو گے تو میں بھی بڑبڑ کروں گا۔ تم نے پوچھا کہ دلیل دو، میں دلیل دے رہا ہوں، خاموشی سے سنو۔ بالکل دیجیے، بالکل دیجیے۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی حرام کی کمائی کھاتے کھاتے حرام بھر لیا تم نے پیٹ میں۔ ارے بھائی کعبے کی حرام کی کمائی کھاتے کھاتے تمہارا وہ ہو گیا، سعودی کی حرام کی ریال کھاتے کھاتے تم لوگ کافر ہو گئے۔ فالتو بات نہیں کرنا، میں نے کہا فالتو بات نہیں کرنا۔ چل دلیل مانگی، دلیل لو۔ فالتو بات کرو گے تو تھوڑا سا تماچے پڑیں گے، سمجھ رہے ہو؟ لکھو، کتاب کا نام لکھو۔ دلیل پڑھو، کس نے لکھا ہے؟ ارے تو نوٹ کرو نا تاکہ تم نقل کر سکو، تحقیق کر سکو۔ فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 156 157 پڑھو۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ خود بدعتی انسان ہے۔ کیا؟ امام ابن حجر مکی خود بدعتی ہے۔ ارے وہ کافروں کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ پھر نہیں، اگر کوئی کافر اٹھ کر کے مسلمان کو کہے کہ یہ بدعتی ہے یا مشرک ہے تو اس کافر کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابن حجر مکی کو اگر میں ثابت کر دوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ ایک ایسا شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا۔
اسے اندھا بہرا اور ذلیل بنایا. بدعتی کی بات اور اسی بات کی تصدیق ان اماموں نے بھی کی ہے جنہوں نے ابن تیمیہ کے فاسد عقائد اور اس کے جھوٹ ہونے کا بیان کیا ہے. یہ تو اور بھی بڑی لمبی تحریر ہے. اب دوسرے امام کا قول سن لو. بدعتی امام کتاب کا نہیں, میں نے کہا کافر کی بات نہیں مانی جاتی مسلمان کے خلاف, یاد رکھو کبھی. میں دلیل دوں گا نا, اگر کوئی کافر ہو, ابن حجر مکی, ارے بھائی میں دلیل دوں گا. میں نے تو کہی تھی کافر کی بات نہیں مانی جائے گی, سینے پر ہاتھ کھولنے والی. ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ کافر کی بات مانی ہی نہیں جائے گی مسلمان کے خلاف, یہ شریعت کا اصول ہے. میں کہہ رہا ہوں محدث تیرے نزدیک اگر مسلمان کے خلاف کوئی کافر گواہی دے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کے خلاف نہیں, بدعتی ہے وہ, مسلمان کہاں ہے؟ ارے میں کہہ تو رہا ہوں کہ کافر کی گواہی, ایک کافر کا الزام کوئی مانے رکھتا ہی نہیں ہے. ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں کہتے ہیں امام ابن حجر ایک اور کتاب لے لو, الجواب المفید للسائل المستفید, صفحہ نمبر 11 پر. ابھی کون ہے محدث حضرت شیخ احمد گمری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی کتابیں سیاہ اور بنا علم کے بھری پڑی ہیں. اس کی وجہ خود ابن تیمیہ کی بدنامی, ابن تیمیہ کی تکفیر, انہوں نے بھی تکفیر لکھا.